اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ موضوع پر بہت سارے جو ریسرچ اور بیان کتاب وغیرہ ہوتی ہے تو اس کے اندر اکثر دینی پہلو پر پورا موضوع ہوتا ہے، لیکن اگر ہم یہ دیکھیں کہ صحیح بات یہ ہے کہ لوگ جو رزق کے تعلق سے پریشان ہیں، صحیح بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ سسٹم بنایا ہے، نظام بنایا ہے. اسی وجہ سے ہم آنے والے ابھی جو ہم پوائنٹ دیکھنے والے ہیں 2 پوائنٹس، وہ خاص طور سے ذریعوں کے تعلق سے ہے. میرے بھائیوں، یہ ایک سوچ میں پرابلم ہے کئی مسلمانوں کی، جو یہ سمجھتے ہیں کہ تقویٰ ہے، میرا تقویٰ ہے، میں اللہ سے معافی مانگ رہا ہوں، اللہ پہ چھوڑا ہوں، اب بیٹھے بیٹھے سب کچھ ہو جائے گا، بیٹھے بیٹھے سب کچھ ہو جائے گا. تو اس بارے میں اسکالرز نے ایک بات بتائی ہے اور ایک اتنی سالڈ مثال کے ذریعے بتایا ہے کہ آدمی سوچے غور سے. سورہ مریم کی آیت ہے، سورہ نمبر 19 آیت نمبر 25. مریم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا کہ وَحُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ، یہ جو کھجور کا درخت کا تنا ہے اس کو تھوڑا ہلاؤ، اس کو ہلاؤ. تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا، اچھے کھجور تمہارے پاس واپس نیچے گریں گے، وہ ہلانے سے کھجور نیچے گریں گے. فَكُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّ عَيْنًا، تو کھاؤ اور پیو اور اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کرو. ہم کیا دیکھ رہے ہیں کہ مریم علیہ السلام کا رزق آ گیا تھا. کہاں پہ تھا؟ پیڑ پہ تھا. اس آیت کی تفسیر میں امام قرطبی کہتے ہیں کہ اس آیت سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ سسٹم بنایا کہ ہو سکتا ہے کسی کا رزق آ گیا یہاں پیڑ پہ ہے، لیکن جب تک وہ کرے گا نہیں کچھ، وہ ہلائے گا نہیں، تو اس کو اس کا رزق ملنے والا نہیں ہے. اب میرے بھائیوں، ہو سکتا ہے آدمی تقوی والا ہے، نیک ہے، ہو سکتا ہے استغفار بھی کرتا ہے، ہو سکتا ہے اللہ پہ چھوڑتا بھی ہے، لیکن وہ کچھ کرتا ہی نہیں ہے، تو اس کا ہو سکتا ہے رزق وہاں پیڑ کے پیڑ پہ رہ جائے. ہاں، تو یہاں پر پوائنٹ ہے ہمارا، چوتھا پوائنٹ کیا ہے؟ کوشش کرنا، ذریعے اختیار کرنا. آدمی سست بیٹھا رہے تو کیا ہوگا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی 8 چیزوں سے، اس میں اللہم انی اعوذ بک، اے اللہ تیری پناہ مانگتا ہوں، من الہم، فکر سے، والحزن، غم سے، والعجزی، عاجزی سے، عاجزی، آدمی عاجز آ جائے، کچھ نہیں ہو رہا ہے یہاں پہ بھی سب آ گیا ہے، کچھ نہیں ہونے والا ہے، عاجز ہو جائے، ہار مان لے. والکسلی، سستی سے، والبخلی، بخیلی سے، کنجوسی سے، والجبنی، ڈرپوک ہونے سے، ودل الدینی، قرضے کے بوجھ میں آنے سے، وغلبۃ الرجال، لوگوں کے قلبے میں آ جانے سے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم 8 چیزوں سے پناہ مانگتے تھے. اور اگر آپ غور کریں گے نا، یہ 8 چیزیں ایسی ہیں جو انسان کو باندھ دیتی ہے کہ اللہم انی اعوذ بک من الہم، فکر سے. اب فکر کیا ہوتا ہے؟ جب آدمی فکر میں آ جاتا ہے نا، کچھ نہیں کر سکتا ہے، اس کی پوری کریٹیوٹی ختم ہو جاتی ہے. والحزنی، غم سے، غم میں ہوتا ہے نا، تو غم آ گیا، ارے میرے ساتھ ایسا ہوا، تو اس کے اندر پھر وہ کچھ نہیں کر سکتا ہے. عاجزی سے، کسی کو فکر اور غم کا پرابلم نہیں ہوتا ہے، لیکن وہ ہارا ہوا انسان ہے، بات میں ہار گیا، نہیں کچھ نہیں ہوتا ہے، نہیں کچھ نہیں ہوتا. والکسلی، کسی کا پرابلم ہے کہ یہ 3 نہیں ہو سکتا ہے، اس کے اندر سستی کا پرابلم ہے، وہ کچھ کرے گا تو ہوگا نا، سست انسان ہے. والبخلی، بخیلی سے، کنجوسی کیا؟ بھئی ایک انسان کام میں بھی کبھی کنجوس ہوتا ہے، کوشش میں کنجوس ہوتا ہے، پیسے کی کنجوسی ہے، لیکن ایک آدمی ہے جو جاب کر رہا ہے لیکن وہ 100% نہیں کر رہا ہے، بزنس کر رہا ہے، کنجوس ہے، اپنے خود کے ساتھ کنجوس ہے، ہاں، تو وہ کنجوسی کی وجہ سے وہ باہر نہیں نکل پا رہا ہے. والبخلی، والجبنی، ڈرپوک، کچھ لوگ ہوتے ہیں بہت ڈرتے ہیں، ارے نہیں یہ کروں گا تو یہ ہو جائے گا، یہ ہوگا تو یہ ہو جائے گا، اس کی وجہ سے کچھ کرتے ہی نہیں، وہ اس کی وجہ سے وہ فیل ہو جاتے ہیں. وہ دل الدینی، قرضے کے بوجھ میں آنے سے، جب آدمی قرضے کے بوجھ میں آ جاتا ہے نا، تو پھر اس کا دماغ کام نہیں کرتا ہے، اس کی صلاحیتیں دب جاتی ہیں. وہ غلبۃ الرجال، اور لوگوں کے غلبے میں آ جانے سے. کبھی کوئی ہوتا ہے جو سر پہ سوار ہوتا ہے، جو کچھ کرنے ہی نہیں دیتا ہے، کوئی ایسا باس ہوتا ہے، کوئی ایسا سپیریئر ہوتا ہے، کوئی ایسا پڑوسی ہوتا ہے، کوئی ایسا پریشان کرنے والا ہوتا ہے، جس کے دباؤ میں آدمی ہمیشہ دبا ہوا رہتا ہے، اس کی وجہ سے وہ نکل نہیں پاتا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ 8 چیزوں سے پناہ مانگتے تھے، صحیح بخاری کی حدیث ہے. تو ہم یہ دیکھتے ہیں میرے بھائیوں کہ کرنا، اب دیکھیے وہ مثال جو ہمارے سامنے ہے، کون سی مثال؟ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مثال دی پرندوں کی، لیکن یہ بھی فرمایا، اور یہ جو فرمایا اس میں کلیئر اشارہ ہے سمجھنے والوں کے لیے، کہا تغدو خماسن وتروح بطانا. جب گھر سے نکلتے ہیں صبح خالی پیٹ ہوتے ہیں اور واپس آتے ہیں تو پیٹ بھرا ہوا ہوتا ہے. تو ہم یہ پیٹ کے اینگل پہ تو غور کر رہے ہیں، لیکن اس اینگل پر بھی غور کریں کہ گھر سے نکلے اور وہ بھی صبح میں نکلے اور شام میں واپس آئے، یعنی کوشش کیے. تو میرے بھائیوں یہاں پر بات کیا ہے؟ کوشش کرنا، سٹرگل کرنا، ذریعے اختیار کرنا، ساری وہ صلاحیتوں کو استعمال کرنا. اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک شخص نے پوچھا، سنن ترمذی میں صحیح سند سے حدیث ہے، کہ عاقلھا وتوکلوا، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا میں اونٹ کو باندھوں اور اللہ پہ بھروسہ کروں، او اطلقھا وتوکلوا، یا اونٹ کو کھلا چھوڑ کے اللہ پہ بھروسہ کروں؟
تو اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عاقلھا وتوکل، اللہ باندھو اونٹ کو اور بھروسہ اللہ پہ کرو۔ اب یہاں پر کیا معاملہ ہے کہ آدمی بولے مجھے تو اللہ پہ بھروسہ ہے، اللہ پہ بھروسہ ہے تو باندھنے کی کیا ضرورت ہے؟ نہیں، باندھو، یہ شریعت ہے، اسلام نے یہ سکھایا، ذریعے اختیار کرو، باندھنا وہ ذریعہ ہے، لیکن بھروسہ کس پہ کرو؟ اللہ پر کرو۔ ٹینشن تم مت لو، تم کرو، اپنی کوشش کرو۔ میرے بھائیوں، اپنی سچویشن میں جو بھی بات ہے تو رزق کے تعلق سے ایک بہت اہم بات ہے، ذریعے اختیار کرنا۔ کیا ذریعے ہے؟ اختیار کرو، کیا چیزیں ہیں اسے استعمال کریں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تداؤ یا عباد اللہ، دوا لو اے اللہ کے بندو۔ پوچھا گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یا عباد اللہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نتداوا، کیا ہم لوگ دوا لیں؟ شفا دینے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ بھروسہ کس پر ہے ہمارا؟ اللہ پر ہے، تو دوا لینے کی کیا ضرورت ہے؟ تو اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نعم یا عباد اللہ، ہاں اللہ کے بندوں تداوا، دوا لو، فإن اللہ لم یدع داء الا وضع له شفاء، کیونکہ اللہ نے کوئی بیماری نہیں بنائی لیکن اس کے لیے شفا بھی بنائی، صحیح الجامع کی حدیث ہے۔ تو اب یہاں پر کیا ہے؟ شفا دینے والا اللہ ہے، بھروسہ کس پر ہے؟ اللہ پر ہے، لیکن دوا لو۔ تو یہ جو ذریعے اختیار کرنا، یہ ایک بہت اہم بات ہے، یہ ہے ہمارا پوائنٹ نمبر 4۔ ہم اسے 1 نمبر نہیں بناتے ہیں، کیونکہ بہت سے لوگ ہوتے ہیں جن کا نمبر 1 یہ ہوتا ہے، ہم نے نمبر 4 پہ لائے ہیں، لیکن ہے یہ اپنی جگہ پر ہے۔ وہ رزق بندے کو نہیں ملے گا، ہو سکتا ہے اگر وہ اس کا ذریعے اختیار نہ کرے، اس کے جو مینز ہیں جو کرے نہ۔ ہو سکتا ہے کوئی شخص ہے اسے بہت کچھ ملنے والا ہے، جاب انٹرویو کے لیے جائے گا تو ملے گا۔ ہو سکتا ہے کوئی شخص کے لیے بہت اچھا رزق اللہ نے رکھا آنے والے سال میں، لیکن وہ جا کے دکان کھول کے بیٹھے گا، کوشش کرے گا تو ملنے والا ہے۔ تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ویسا معاملہ رکھا ہے۔ دیکھیے بارش ایسے بھی آ سکتی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے کیا سسٹم رکھا کہ نہیں، بادل آئیں گے، وہ ہوائیں چلے گی، اس کے بعد بارش آئے گی۔ اللہ تعالیٰ قادر ایسے بھی بارش بھیج سکتا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے سسٹم یہ بنایا ہے۔ تو ہمیں یہ بات کو سمجھیں گے نہیں تب تک ہم یہ چیز کے سے یہ جو چابی ہے نا، یہ ہمیں ہاتھ میں نہیں آئے گی۔ یہ بات کو سمجھنا ہے کہ ذریعے اختیار کرنا ہے، ہاں، اور یہ توکل سے نہیں ٹکرا رہا ہے، بلکہ توکل کی صحیح سمجھ یہ ہے کہ اللہ پر بھروسہ کرو لیکن ذریعے اختیار کرو۔ اب یہاں کیا معاملہ ہے کہ آدمی اپنے آپ سے پوچھے کہ میں نے کر لیا کیا؟ میں نے اونٹ کو باندھا؟ میں نے اپنے اونٹ کو باندھا نہیں باندھا؟ اپنے آپ سے پوچھے 1 2 3 4 میں نے باندھا ہے نہیں باندھا ہے؟ لیکن پھر اس کے بعد ٹینشن آپ مت لو، ٹینشن لوں گے تو پھر کیا ہوگا؟ پھر وہاں کام نہیں کر سکے گا آدمی۔ تو یہاں پر 3 نمبر پوائنٹ ہمارا کیا تھا؟ توکل کرو اللہ پر۔ دیکھیے قارون کا کیا معاملہ تھا؟ انما اوتیت علی علم عندی، مجھے یہ مال ملا کیونکہ میرے پاس علم ہے۔ وہ سمجھ رہا تھا کہ یہ علم کی وجہ سے ہی ملا، حالانکہ اللہ جسے چاہتا ہے جس طرح سے آزماتا ہے۔ ہم وہ لوگوں میں سے نہیں ہیں جو اس کو نمبر 1 سمجھتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ سب کچھ ذریعے سے ہوتا ہے، نہیں ہے۔ کچھ لوگوں کے کیلکولیشنز ہوتے ہیں کہ ہاں انسنکیبل، ٹائٹینک دا انسنکیبل، اللہ کی مرضی ہے، اس کے آگے کچھ نہیں، ہاں، تو کوئی چیز وہ نہیں، اللہ کی مرضی کے آگے کسی کی مرضی نہیں۔ ہم یہ جانتے ہیں کہ یہ کوشش ہم کر رہے ہیں، لیکن رزق ہماری کوشش سے نہیں ملتا ہے، رزق ہمیں ہماری کوشش سے نہیں ملتا۔ کوشش تو بہت لوگ کرتے ہیں، شریعت ہے، ہمیں کرنا ہے، یہ اسلام نے سکھایا ہے۔ رزق تب ملے گا جب اللہ دے گا۔ تو اللہ تعالیٰ ہے جو رزق کا مالک ہے، ہاں، تمام چیزیں جو اللہ تعالیٰ کے جو سارے نام ہیں وہ ہمیں یاد رکھنا چاہیے۔ المسائر، جو پرائسز جو بڑھتے گھٹتے ہیں، المسائر پرائسز کو جو رقم جو اس کی قیمتوں کو کنٹرول کرنے والا، القابض، الباسط، جو تنگی بھی پیدا کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کشادگی بھی پیدا کرتا ہے، یہ سب اللہ تعالیٰ کے نام ہیں۔ تو ہو گئے یہ 4 پوائنٹ۔ پہلا پوائنٹ کیا تھا؟ تقویٰ۔ یہ ٹاپک صرف وہ لوگوں کے لیے ضروری ہے جو چاہتے ہیں کہ رزق میں اضافہ ہو، باقی لوگ نو پرابلم، ہاں، جو لوگ اہم سمجھتے ہیں وہ لوگ ریوائز کریں انشاءاللہ، کیونکہ ہم یہ آئے بیٹھے ہیں بھائی، آپ لوگ وقت فارغ کر کے جب بیٹھے ہیں تو کم سے کم 10 پوائنٹ یاد کر کے جائیں، اور حقیقت میں قرآن اور حدیث میں بہت سارے پوائنٹس ہیں، یہ ان میں سے 10 پوائنٹس ہیں۔ نمبر 1 تقویٰ، نمبر 2 استغفار، اللہ سے معافی مانگنا، نمبر 3 اللہ پر بھروسہ کرنا، نمبر 4 ذریعے اختیار کرنا، ساری کوششیں کرنا، نمبر 5 سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل اور دبائیے بیل کا آئیکن تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفیکیشن اپڈیٹس مل سکے۔